بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی تھی۔ چند آیتیں ابھی جو باقی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ کل ہم لوگوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھا تھا، اب آگے سے اسے کنٹینیو کریں گے۔ شروع کی آیتیں بھی ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، تفسیر آگے کی آیتوں کی کرنا ہے، باقیات 3 آیتوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا مطلب ہے تمام خوبیاں یا تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا، جہانوں کا رب ہے، اور الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور انتہائی مہربان ہے یا بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے یا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ لفظی ترجمہ کریں گے تو بدلے کے دن کا مالک ہے کریں گے یا پھر بادشاہ ہے۔ بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم پرسوں کے درس میں پڑھ چکے تھے، گزشتہ درس میں اس کی تفسیر بھی ہم کر چکے تھے۔ آگے ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پہ صراط مستقیم کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ میں یہ دعا تعلیم فرمائی، یعنی یہ دعا سکھائی۔ احادیث مبارکہ میں اس کی شرح میں یہ فرمایا گیا کہ صحابہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی پہلے کی جو آیتیں تھی وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اقرار ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کے بعد میں اس کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کے بعد میں یہ اقرار کر رہا ہے بندہ کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ غور کرنے کی باتیں ہیں، مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد میں جب بندہ اقرار کرنا شروع کیا اور مانگنا شروع کیا تو واحد کے صیغے سے نہیں بلکہ جمع کے صیغے سے کیا۔ اس طرح نہیں کہا کہ ایاک اعبد و ایاک استعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں میں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہے، جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا، واحد کا کیوں نہیں فرمایا گیا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں پہ جماعت کی فضیلت کو بیان کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے بندے اہدنا کہہ کے پکاریں گے، ایک ساتھ دعا کریں گے، ایاک نعبد کہیں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو جب پورے کے پورے بندے ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ ایسا نہیں کرے گا کہ مثال کے طور پہ ایک جماعت ہے، 1000 لوگ ہیں، سب کے سب نماز پڑھے ہیں، اس میں سے 900 لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے گناہ کرنے والے ہیں، تھوڑی نیکیاں کرنے والے ہیں، غالباً ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، 100 لوگ انتہائی گناہگار ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں، کلمہ گو ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگر اس میں سے 1 یا 2 بندوں کو پسند کر لے، یا پھر 100 بندے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، بہت اچھی نماز پڑھے، اچھی تلاوت کرے خشوع خضوع سے، تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 10 لوگوں کی یا پھر وہ 100 لوگوں کی یا پھر 900 لوگوں کی نماز قبول کر کے باقی کے جو زیادہ بڑے گناہگار ہیں ان کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جماعت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما لیتا ہے۔ جتنے لوگ جماعت کے اندر ہیں، 1000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قبول کرنا ہے سب کی نماز قبول ہو۔ تو جماعت کا فائدہ کیا ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب بولنے والا کتنا بڑا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ مل کے جماعت میں وہ بول، تو اللہ تعالیٰ جہاں نیکوکاروں کی بات کو مانے گا، سنے گا، ساتھ میں گناہگاروں کو بھی قبول فرما لے گا۔ اب یہاں پہ دعا سکھائی گئی تو مفسرین نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قل اہدنا الصراط المستقیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کیا فرمائیں، ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اب یہ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا موٹے موٹے الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو ہدایت کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو راستہ بتا دیا جائے، جیسے آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں، جو بھی محلے میں ہیں آپ، تو آپ کو چار مینار سے جانا ہے گولکنڈہ قلعہ، تو آپ کو راستہ بتایا گیا کہ چار مینار تو یہ مشہور جگہ ہے، وہاں سے آپ ایسا جائیے ایسا جائیے، پورے راستے آپ کو سڑکیں بتا دی گئی، یعنی چار مینار پہ سے ہی یا پھر جہاں سے بھی۔
آپ کو صرف راستے بتا دیے گئے کہ ایسا 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 آپ کو جانا ہے، تو یہ جو راستہ دکھا رہا ہے آپ کو، یہ ہدایت دے رہا ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوا راستہ دکھانا۔ اور ایک دوسرا کیا ہے ہدایت دینا؟ پورا راستہ دکھا دینا، ہاتھ پکڑ کے لے جا کے آپ کو چار مینار سے آپ کو جو بٹھا کے لے کے گیا گولکنڈہ قلعہ پہ چھوڑا، یعنی پورا راستہ طے کرا دینا۔ تو یہ دونوں الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں، دو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دو قسم کی ہدایت جو ہے اس کا ہمارے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، شریعت دی۔ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں دے دیا اور بتا دیا کہ یہ راستے پہ اگر آپ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ تک آپ کو پہنچنا ہے تو اسی راستے سے چلنا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا، اہدنا ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اقرار جب ہو رہا تھا عبادت کا، وہاں پہ بھی بندوں سے یہی کہلوایا کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہے عبادت کے لائق، تیری عبادت کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ جب یہ ہو گیا اس کے بعد میں دعا کی، تو ایک چیز یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے تو دعا کرنے سے پہلے آپ کو حمد کرنا چاہیے، ثنا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ دعا سے پہلے حمد و ثنا کرتے تھے۔ اب حضور کے امتیوں کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے وہ حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، اسی طرح وہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو دعا بغیر درود کے ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود نہ پیش کیا جائے، سیدھا اللہ سے مانگ لے رہے ہیں، آپ کو حق ہے، بندے ہیں اللہ کے مانگے، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش نہیں کرے، تو فرمایا کہ وہ دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی جاتی ہے، وہ لیکن لٹک جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے۔ دعا کو آسمانوں میں پہنچانا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو پہنچانا ہے تو کیا کریں؟ آپ اس چیز کے ساتھ دعا کو بھیجیں جو اٹکتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے، نہ راستہ بھٹکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حمد و ثنا ہے اور درود و صلاۃ و سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی درود پڑھتا ہے، یعنی صلاۃ پڑھتا ہے یا پھر سلام، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جاتا ہے، منظور ہو جاتا ہے، وہ رد نہیں ہوتا، کوئی بھی پڑھے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر ایک کافر بھی پڑھے، کافر بھی یا نبی سلام علیکہ کہے، اللہ کے نبی پہ سلام ہو، اللہ تعالیٰ تو درود نازل فرما، صلاۃ نازل فرما، اس طرح کے کلمات اگر ایک کافر بھی کہے تو وہ رد نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دوسری دعائیں بھی تو کافروں کی سنتا ہے نا، وہ جو چاہے سنے، جو چاہے نہ سنے، اس کی مرضی، لیکن درود ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ تو دعا کرنے کے آداب جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائے گئے کہ پہلے بندہ تعریف کر رہا ہے، اے اللہ تمام تعریفیں ہیں تیرے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے، اس کی بڑائی بیان کیا، پھر اس کی ایک صفت رحمت کا ذکر کیا دو طریقے سے، جو انتہائی رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، دنیا میں بھی رحم کر رہا ہے کافروں، مشرکوں، مسلمانوں، مومنوں سب پہ، پھر قیامت کے دن پھر اپنے خاص بندوں پہ عنایتیں فرما رہا ہے۔ ادھر رحمان کی شان دکھ رہی ہے، ادھر رحیم ہونے کی شان دکھ رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب قیامت کی بات آ گئی ہے تو یہ بھی کہہ دیا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی بندہ رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، میرا حساب آسان کر دے۔ ادب کے ساتھ دعائیں کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بندے سے کہلوایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگ۔ اب دعا کے الفاظ آ رہے ہیں۔ پورے سورے کا نام سورہ دعا ہے، پورے سورے کا نام تعلیم المسئلہ ہے، سورہ سوال ہے، یہ دعا مانگنے کا سورہ ہے یہ۔ تو اس میں دیکھیے آخری کے 3 لائنوں میں یا پھر آخری کے 3 آیتوں میں دعائیں آ رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے دعا شروع ہوتی ہے، دیکھا جائے تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب صراط مستقیم ہے کیا؟ ادب کی تو بات ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حمد و ثنا پیش کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بعد میں دعا کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ جب بندہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا تو آپ سوچیں کہ بندے کے پاس توجہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، پوری توجہ کے ساتھ کر رہا ہے وہ دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد کرنا کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب میں یہاں پہ چند باتیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں مانگنے کی تو بہت چیزیں ہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، کروڑوں چیزیں ہوں گی اگر ہم مانگنے بیٹھ جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیز، ہر بڑی اور چھوٹی چیز کو ملا لے، بہت دعائیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ آپ بچپن سے دعا کر رہے ہیں، ابھی آپ کی جو عمر ہے ابھی تک بھی کر رہے ہیں، آپ آگے بھی کریں گے، جتنے بھی سال آپ کو زندہ رہنا ہے اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ ہر بار آپ نئی چیز مانگتے، جن حالات سے گزرتے اس کے مطابق
دعا مانگتے، تو دعا تو آپ مانگتے رہتے، لیکن ایک ایسی دعا جس کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، ہر عمر والے کو ضرورت ہے، بچہ بھی اس کا محتاج ہے، جوان بھی اس کا محتاج ہے، بوڑھا بھی اس کا محتاج ہے، آدمی بھی عورت بھی، جن بھی انس بھی، سب کو جس کی ضرورت ہے وہ دعا سب سے اہم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے کامل اور سب سے مکمل، سب سے بہترین دعا سکھا دی۔ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ تم اس طرح کہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر تو چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم بولتے کس کو ہے؟ آج تو ہر آدمی بولتا ہے صراط مستقیم یہ ہے، گمراہ فرقے اکثر اس کا رٹا لگاتے رہتے ہیں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے چند احادیث کی مدد لیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر کیا صراط مستقیم کا، تو فرمایا یہ اسلام ہے۔ اب تفسیر میں اگر ہم دیکھیں تو امام طبری کی اگر آپ تفسیر دیکھیں، ابن جریر طبری کی، وہ کہتے ہیں، ابو العالیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ اب یہ جو روایت کرتے ہیں ابو العالیہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات امام حسن بصری سے ذکر کی، یعنی حسن بصری سے کہا کہ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے وہ رسول اللہ ہیں اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر و عمر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو العالیہ نے سچ کہا اور انہوں نے درست بات۔ آپ کو مجھے سمجھانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دعا کرنا سکھایا، ایک مکمل صورت عطا فرمائی، ایک خزانہ دیا جو پہلے کسی کو نہیں دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ ہم ان کلمات سے دعا کریں، تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی، جس کو خزانہ کہا جا رہا ہے۔ کیا خزانہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اسلام پر چلا، اے ہمارے رب تو ہمیں اس راستے پر چلا جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، تیرے حبیب کا ہمیں قرب عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء حضرت ابو بکر عمر، پھر حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو راستہ تھا اس راستے پر چلا۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، یعنی ایسا راستہ جو افراط و تفریط سے پاک ہے۔ افراط و تفریط یعنی زیادتی یا کمی سے، یعنی بیچ کا راستہ ہے۔ ہم جو ہیں اہل سنت والجماعت وہ جبریہ بھی نہیں ہے، قدریہ بھی نہیں، اور جبریہ اور قدریہ کے بارے میں آپ عقیدے کے اس میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، یعنی بندہ نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ دیگر جتنے بھی آپ عقائد کا ذکر وہاں پہ پڑھے ہیں تو اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ درمیانی راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھے راستے سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اسلام کا راستہ بھی ہے، یعنی آپ دیگر مذاہب کو دیکھیں اور اسلام کو دیکھیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، کفر ہے، شرک ہے، جتنے بھی مشرکین کے جتنے بھی مذاہب ہیں یا کفار کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب ایک طرف، لیکن اسلام بالکل بیچ کا مذہب، اس میں بندے کو بندے کا مقام بھی دیا جا رہا ہے، معبود برحق کو مانا بھی جا رہا ہے، اس کی عبادت بھی کی جا رہی ہے، بندے کو عقل کے ذریعے چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں، یعنی ایسی کوئی واہیات قسم کی بات جو عقل سے ہٹ کے، لاجک سے ہٹ کے ہے، ویسی چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، واہیات چیزیں نہیں ہیں، رسومات بیکار کی نہیں ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے بچیوں کو دفنا دیتے تھے، کیوں؟ آر کی چیز سمجھتے تھے، اسلام آنے کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں پھر صراط مستقیم اسی لیے ہے اسلام آنے سے پہلے آپ اگر دیکھیں، خالی آپ جزیرہ عرب کو دیکھیں، وہاں پہ شراب پی جاتی تھی۔ جب شراب حرام ہوئی تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، اتنی شراب تھی جو صحابہ نے پھینکی تھی۔ صحابہ تھے نا، وہ ایک ایک حکم جیسا جیسا آتا تھا جان لگا کے اس پہ عمل کرتے تھے، ایک ایک حکم آتا تھا، ایک ایک آیت نازل ہوتی تھی، دیوانوں کی طرح اس پہ عمل کرتے تھے۔ سوچیں آپ کے کتنا شراب پیتے تھے ہوں گے لوگ، جو اللہ کا حکم آتے شراب نکال کے ایسا پھینکے کہ گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
بولنا یہ ہے کہ اسلام جو ہے صراط مستقیم بن کے آیا، سیدھا راستہ بن گیا. اس میں ایک انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بچوں کو اچھا جانے بچیوں کو برا جانے اسے دفنا دے. پہلے تو بچیوں کو دفناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عزت سے نوازا، فرمایا کہ بچیوں کو برا مت کہو، یہ انس دینے والی ہوتی ہیں، بڑی گراں قدر ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ جو ہے احادیث میں مذکور ہے. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار واقعات ہیں. رسول اللہ کی ان سے سب سے زیادہ محبت تھی اور خاص محبت تھی. کسی کے ساتھ ویسی محبت نہیں تھی جیسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے. میں صرف ایک دو مثالیں دے رہی ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ صراط مستقیم ہے کیا، درمیانی راستہ کیوں ہے، یہ بیچ کا راستہ کیوں ہے. اس میں کوئی افراط نہیں ہے، تفریط نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، کمی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بیٹی کو خدائی بنا لے رہے، بیٹی پیدا ہوئی تو پوجا کر رہے جیسا کہ ہندوؤں میں ہے. یہ کیا ہے، زیادتی ہے. کوئی بیٹی کو دفنا ہی دے رہا، یہ بھی خرابی ہے. اسلام کیا ہے، بیٹی کو عزت دیتا ہے، اس کو دفنانے سے منع کرتا ہے، سخت عذاب ان لوگوں کو سناتا ہے اللہ تعالیٰ جو بچیوں کو دفنا دیتے ہیں. لیکن اس کو معبود بھی نہیں کہا جاتا، نہ اس کو زمین میں درگور کیا جاتا، اس کو برابر کے حقوق دیے جاتے. وراثت میں بھی اس کو حصہ، پہلے وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا خواتین. اب جب حصہ ملنے لگ گیا تو اب اعتراض کرتے کہ نہیں آدمیوں کو ڈبل حصہ کیوں ملتا، عورتوں کو کم کیوں ملتا. جب وہ آیتیں آئیں گی، بات آئیں گی، اس پہ ہم وراثت کے مسئلے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. بچیوں کی جب بات آئی تو ایک اور اہم حدیث شریف یہ بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے درمیان مساوات کرو، برابری کرو، عدل کرو. آپ کو اگر 2 بچے ہیں 2 بچیاں ہیں، ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، یا جتنے بھی بچے بچیاں ہیں، فرمایا کہ سب میں برابری کرو. اگر کوئی اپنی بچی کے ساتھ بھلائی میں زیادتی کر دے تو اس کو ملامت نہیں فرمایا حضور. حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بچی کے ساتھ بھلائی کا اچھی زیادہ بھلائی کر دے، بیٹے کے ساتھ نہیں کر رہا، کچھ اسپیشل اس کا خیال رکھ رہا بچی کا، تو حضور نے اس کو برا نہیں جانا. حالانکہ عدل و انصاف کی بات کی گئی، لیکن چونکہ یہاں پہ بچی جو ہے صنف نازک ہے، اس کا دل نازک ہوتا، اس کے احساسات بہت مختلف ہوتے. بچوں کے احساسات جسمانی طور سے بھی وہ کمزور رہتی، بہت زیادہ ایموشنل رہتی ہو جاتی، تو بچیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حضور نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام صراط مستقیم ہے دیگر مذاہب کے مقابلے میں. اسی طرح اہل سنت والجماعت جو ہے دیگر جتنے فرقے ہیں، شیعہ ہے، معتزلہ ہے، خوارج ہیں، اور اس زمانے میں جتنے فرقے نکلے، آپ اہل حدیث کو لے لیں یا پھر وہابیہ کو لے لیں اور جماعت اسلامی کو لیں، ایک ایک کی ایسی ایسی باتیں آپ جب ان کے عقیدے کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل سنت والجماعت حق کیوں ہے، ان کے عقیدوں میں خرابی کیوں ہے. تو صراط مستقیم سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، اور وہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. صراط مستقیم کی یہاں پہ بات ہو گئی اس آیت میں. اس کے بعد والی آیت میں کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی. لوگ صراط مستقیم کسی اور کو بھی سمجھ سکتے تھے، کوئی سمجھ سکتا تھا کہ یہود اس میں سے دلیل نکال لیتے تھے. یہود بولتے تھے کہ نہیں، صراط مستقیم جو ہے وہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ کتابیں تو پہلے ہم کو ملی تھی، تمہارے نبی تو بعد میں آئے، دیکھو تمہاری قرآن میں خود صراط مستقیم. نصارہ بھی اسی طرح کہتے تھے، ہر کوئی صراط مستقیم، وہ تو سیدھا راستہ ہمارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب ان کے اعتراضات ختم فرما دی. فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر فضل کیا ہے، خصوصی جن کے اوپر تیری نعمتیں ہیں، ان کا راستہ. اب دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے ہی اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اس نے ہی نبیوں کو بھیجا ہے، اسی نے نعمتیں کی ہے بندوں پہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کو بتانے کے لیے اپنے بندوں سے منسوب کیوں کر رہا ہے، یعنی ہم لوگوں کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو سکھا رہا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ صراط مستقیم وہ ہے جو میرا راستہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو اسلام ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ صراط مستقیم وہ صراط ہے، وہ راستہ ہے جن پر تیرے انعام والے بندے چلتے ہیں. انعام والے بندے جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کو محبوب ہیں. اللہ کے جتنے بندے ہیں وہ اللہ کے خاص بندوں کو جانتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر کو جانتے ہیں، حضرت عمر کو جانتے ہیں، حضرت عثمان کو جانتے ہیں، حضرت علی کو جانتے ہیں، حضرت امام حسن کو جانتے ہیں، امام حسین کو جانتے ہیں. خلفائے راشدین کے بعد میں پھر صحابہ کرام جو عظیم
अशर मुबशरा उनको जानते हैं, तो फरमाया कि उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, यानी आपको अब सिरात मुस्तकीम और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सिरात मुस्तकीम की दुआ तो मांगना है, सब दुआएं छोड़ के एक दुआ अल्लाह ताला ने सबसे पहले सिखाई है, वो सिरात मुस्तकीम मांगने की है। और वो सिरात मुस्तकीम है क्या? हर जबान वाला इसको समझ सकता है, हर मुल्क में रहने वाला समझ सकता है, हर आदमी इसको समझ सकता। आसान अल्फाज में समझा दिया कि अल्लाह ताला का जिन पर फजल है वो लोग हैं सिरात मुस्तकीम वाले। यानी अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में हमें अपने अहलुल्लाह से जोड़ा है, अंबिया से जोड़ा है, रसूलों से जोड़ा है, सहाबा से जोड़ा है, अहले बैत से जोड़ा है, औलिया अल्लाह से जोड़ा है, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन सबसे जोड़ दिया है। कौन सी आयत में? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। 1,00,000 एतराज आपसे कोई करे औलिया अल्लाह की दुश्मनी के बारे में, आपको समझाए, डायरेक्ट तो दुश्मनी की बात नहीं करता, लेकिन उनका बोझ आपके दिल में डालने की कोशिश करते लोग, औलिया अल्लाह से दूर करने की बात करते। आपको सूरह फातिहा ये सिखाता है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की तरफ बुलाने की, इस इस्लाम पे साबित कदम रहने की दुआ जो हमें सिखाई है, उसमें ये बताया है कि इस्लाम वो है, सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर अल्लाह के खास बंदे चलते हैं, वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फजल किया है, वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है, खुसूसी इनाम किया है। उसके बाद ये भी फरमा दिया, देखो यहूद और नसारा जो थे उनके ऊपर भी अल्लाह का बड़ा एहसान था, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम किया था उनके ऊपर, अंबिया को भेजा था, बहुत अंबिया है उनके पास, अंबिया को कत्ल कर दिए, लेकिन वो किताबें महफूज रखे, बाद में तब्दीलियां कर लिए, जो जी में आया उसमें बदल लिए, तहरीफ कर लिए। तो फरमाया कि कहीं तुम्हें धोखा ना हो कि वो लोग उससे मुराद हैं, यहूद और नसारा नहीं, यहूद और नसारा को साइड में कर दिया। और एक आयत इजाफा फरमा दी, फरमाया गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन, वो लोग नहीं जो तेरे गजब वाले, यानी वो लोग नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ, और वो लोग भी नहीं जो गुमराह है। अब ये गजब हुआ से लोग कौन है, गुमराह लोग कौन है? तो उलमा ने फरमाया कि जिन पर अल्लाह का गजब हुआ है वो यहूद है, और जालिम जो है यानी गुमराह लोग जो है वो नसारा। तो यहूद और नसारा को साइड में कर दिया और बताया कि ये सिरात मुस्तकीम पर नहीं है। हाँ, यहूद और नसारा जो पहले भी नबियों को मानते रहे, उनमें से ईमान वाले थे, बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला लिए, तो वो लोग क्या हैं? उनको दुगना अजर मिलेगा, उन लोगों के लिए फजीलत है, उनको डबल अजर मिलेगा, क्योंकि पहले के नबी को भी वो माने थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद भी आप पर ईमान लाए। लेकिन वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद आपके मुनकिर हो गए, उन लोगों की बात नहीं की जा रही है। तो फरमाया कि धोखा नहीं खा जाना, बनु इसराइल पर अल्लाह का बड़ा फजल था, वो भी तो नेमतों वाले हैं। तो फरमाया कि नहीं, इस्लाम से जो हटके है वो या तो अल्लाह ताला के गजब के तहत है या फिर गुमराह लोग हैं, गुमराहों की बात नहीं की जा रही। तो फरमाया कि सिरात मुस्तकीम पर हमें चला, वो सिरात जिस पर तेरे खास बंदे चलते हैं, वो रास्ता नहीं जिस पर गुमराह चलते हैं और वो लोग चलते हैं जिन पर तेरा गजब है, जिससे तू नाराज है। इससे और एक बात हमें समझ में आई कि जो अल्लाह के खास बंदे हैं वो गुमराह भी नहीं है, क्योंकि जालिम को यहाँ से निकाल दिया गया। और एक बात क्या की गई, जिन पर अल्लाह का गजब है उनको बाजू कर दिया गया। मतलब ये है कि अल्लाह के जो खास बंदे हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाता है, उनके साथ अल्लाह ताला की रजामंदी है। यानी गैरों के साथ जब अल्लाह ताला का गजब है तो अल्लाह के जो अपने हैं, अल्लाह ताला के खास बंदे हैं, उनके साथ अल्लाह ताला की मोहब्बतें हैं, अल्लाह ताला की रजामंदी है। तो ये बिल्कुल आसान और आम फहम तफसीर मैंने आपके सामने पेश की, ताकि आपको ये समझ में आए कि अल्लाह ताला ने हमें सूरह फातिहा में क्या दुआ सिखाई, और दुआ में भी हमें वसीला सिखाया गया है। सबसे पहला सूरा है, सबसे आसान सूरा है याद करने के भी एतबार से, नमाज में जिसको पढ़ना जरूरी है, उसमें सबसे अहम तरीन दुआ सिखाई गई। उस अहम तरीन दुआ में अल्लाह ने अपने खास बंदों का जिक्र किया है, और खास बंदों का जिक्र करने के साथ साथ क्या किया, जो अल्लाह के नापसंदीदा बंदे हैं उनसे बचने की भी तलकीन फरमाई। आगे तो आप कई आयतें देखेंगे कुरान मजीद में, सच्चों के साथ रहने की तलकीन की गई, नेकोकारों, सालिहीन, अंबिया, शुहदा, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन सबका जिक्र आ रहा, और फरमाया गया कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन खुलासा आप देखिए किस तरह एक सूरे में किया गया है। एक सूरे में आपको मुकम्मल अकीदा दे दिया गया कि आपका जो ईमान है वो अहलुल्लाह से जुड़कर होना चाहिए, उन लोगों से जुड़कर होना चाहिए जिन पर अल्लाह का इनाम है। तब अल्लाह ताला का इनाम किसके ऊपर है, इसको समझने के लिए हमें चंद आयतें दूसरी जगह से पढ़ना जरूरी है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये अनअमता अलैहिम से कौन मुराद है, जिन पर अल्लाह का इनाम
انعام ہے وہ کون لوگ ہیں۔ آپ کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ مغضوب علیہم اور ضالین نہیں ہے، یہود و نصارہ نہیں۔ اب مسلمانوں میں سے کون ہے وہ، تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ یہ پڑھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وہی بات جو سورہ فاتحہ میں فرمائی، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا، ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اس کے بعد فرمایا وہ لوگ کون ہیں جن کے اوپر انعام ہوا ہے، تشریح فرما دی، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا، فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگوں کی بات کی، فرمایا کہ وہ نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقین ہیں، وہ انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ دوسری کیٹیگری فرمایا کہ اس کے بعد کا جو درجہ ہے، دوسرے نمبر پہ آتے ہیں صدیقین، انبیاء کے بعد ان کا درجہ ہے، فرمایا تمام صدیقین آ گئے اس کے اندر۔ تیسرے نمبر پر آ گئے شہداء، اللہ کی راہ میں جو مارے گئے، شہید ہو گئے وہ لوگ۔ اس کے بعد میں ہے صالحین، یعنی شہداء کے بعد ان کا درجہ ہے، یہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے قریب بندے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے لوگوں کی بات کی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب ہم نے سورہ فاتحہ کی آیت سے اس آیت کو کیوں جوڑا، اس لیے جوڑا کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ وہ صراط مستقیم جس کو مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، فرمایا کہ وہ راستہ تیرے ان بندوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو وہ راستہ کون سا ہے؟ تو قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، یعنی ہم اس کو بولتے تفسیر الآیہ بالآیہ، قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے، یا پھر تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ انعام یافتہ بندوں سے صرف انبیاء مراد ہے، اولیاء اللہ کو وہ نکالنے کی کوشش کرے تو نہیں نکال سکتا، کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ان کو اس کے اندر داخل کر رہی ہے۔ انعام یافتہ بندوں میں انبیاء تو ہیں ہی، شہداء صدیقین بھی ہیں جن کے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، پھر شہداء بھی آ گئے اس کے اندر، پھر صالحین بھی آ گئے۔ تو سورہ نساء کی اس آیت سے سورہ فاتحہ کی اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم اس طرح دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ اب اس سے بڑھ کے آپ کو اور کیا دلیل ہونا، اہل اللہ کے ساتھ رہنے، اہل اللہ سے محبت کرنے، ان کے راستے پر چلنے۔ دیکھیے انسان جو ہے انسان کو دیکھ کر سیکھتا ہے، انسان کی عادت ہے اور اس کی فطرت ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دی کہ تمہیں اگر کسی کو دیکھ کر ان کے جیسا کرنا ہے تو تم کیا کرو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو تمہاری پہنچ میں ہے، تم سے اعلیٰ درجے کا ہے، نیکی میں اچھا ہے، علم میں اعلیٰ ہے، تم اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سے ہوگا کیا، اللہ تعالیٰ سے تم قریب ہو جاؤ گے، وہ اللہ کے قریب ہے، تم بھی قریب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ 119 ہے آیت نمبر، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچے کون ہیں؟ وہاں پہ کیا فرمایا گیا، وہ بندے جن پر انعام ہوا، یہاں پہ الگ طریقے سے ذکر فرمایا، صدیقوں کی بات کی گئی، سچوں کے ساتھ تم ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ الگ الگ جگہوں پر قرآن مجید میں ہمیں یہ بتا رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے، اشارے دے رہا ہے، وضاحت کے ساتھ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ہونا ہے تو اللہ کے بندوں کے ہو جاؤ، اللہ کے جو قریب ہیں ان کے قریب ہو جاؤ۔ آپ کو دنیا میں کسی اعلیٰ کے قریب ہونا ہوتا ہے، کسی کی کوئی اچھی پوسٹ ہے، کوئی اچھے عہدے پر ہے، اس کے قریب جانا ہے، آپ کو، آپ کا کام ہے، دنیاوی ضرورت آپ کو پیش آئی تو آپ کیا کرتے، آپ دیکھتے کہ ارے ان کے پاس سے جا کے ان کے قریب ہو سکتے ہیں، ہمارا یہ کام فلاں شخص کروا سکتا، آپ اس کے پاس جاتے، اور یہ کوئی شرعی اعتبار سے بری بات بھی نہیں ہے، آپ سیدھا چلے جائیں گے، ہوا تو ہوتا آپ کا کام، نہیں تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کیا کریں گے، اس شخص کے ساتھ جائیں گے یا اس کے تھرو
جائیں گے جس کی وہاں پر بات سنی جاتی ہے، جس کو وہاں پر مانا جاتا ہے، جس کی عزت کی جاتی ہے، یا پھر اس سے کوئی تعلق ہے۔ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھداری کر رہے ہیں، عقل سے کام لے رہے ہیں آپ۔ میں کوئی رشوت کی بات نہیں کر رہی ہوں، انسانی طور طریقوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو اس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ آپ دنیا میں یہ طریقے اپناتے ہو تو آخرت میں کے مسئلے میں آپ کیوں مار کھا جاتے ہیں؟ آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے، تو آپ اولیاء اللہ کو کیوں چھوڑ دیتے؟ آپ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دامن سے کیوں وابستہ نہیں ہوتے؟ حضور غریب نواز کے ذریعے سے آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کے جو شیخ طریقت ہے، پیر طریقت ہے، ان کے ذریعے کیوں نہیں جاتے؟ آپ کے جو بھی قریبی دل کے اللہ کے ولی ہیں، ان کے ذریعے سے آپ جا سکتے۔ جس طرح آپ دنیا میں یہ چیزیں کرتے ہیں، یہ مثالیں ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آخرت میں آپ کو کس طرح سے رہنا ہے۔ دنیاوی چیزیں جو ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، آخرت میں آپ کو کیسا رہنا ہے۔ اگر آپ ایک ایک چیز پہ غور کرتے جائیں گے تو چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی۔ اب اہدنا الصراط المستقیم تو یہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک اور اہم بات میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ صراط مستقیم پہ چلنے کی ہم دعا کرتے رہیں، لیکن چند اضافی دعائیں جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہے۔ مختلف دعائیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ جب صراط مستقیم پر چلنے لگ جائیں، اللہ کے راستے میں آپ لگ جائیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب استقامت سے رہنا۔ آپ کے پیر ڈگمگانا نہیں ہے، آپ کو دائیں یا بائیں گرنا نہیں ہے۔ ٹیڑے بنگے جو راستے ہیں ادھر ادھر جانے والے، جہنم کی طرف لے جانے والے، وہ راستوں پہ نہیں چلنا ہے۔ تو کیا کرنا؟ ایک تو آپ کی کوشش ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو دل دیا ہے، آپ کو دماغ دیا ہے، آپ سوچ کے سمجھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت۔ مدد و نصرت حاصل کرنا، اسی لیے تو دعا کرنا سکھایا نا اللہ تعالیٰ۔ اور ایک دعا کیا سکھائی؟ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت ہے، فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ فرمایا کہ اس طرح سے دعا کرو، کیا کہو؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ تو ہدایت ہمیں دے دیا، اب وہ ہدایت پہ قائم رکھنا، ہمارے دل ہدایت کے بعد میں ٹیڑھے نہیں ہوں۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جانب سے خصوصی رحمت عطا فرما۔ اللہ کی رحمت تو سب کے لیے، جیسا کہ الرحمن الرحیم میں آپ پڑھے، اللہ تعالیٰ بارش سب کے لیے برساتا ہے، سورج سب کے لیے رکھا ہے، دھوپ سب کو ملتی ہے، بارش ملتی ہے، زمین سب کے لیے اناج اگاتی ہے۔ یہ رحمتیں اللہ کے تمام بندوں کے لیے ہیں، اس میں گناہگار بھی ہے، عاصی بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، مطیع بھی ہے، سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو رحمت کی بات کی جا رہی ہے، فرمایا کہ من لدنک رحمہ، تیری جانب سے خصوصی رحمت۔ خالی رحمت بھی بولتے تو بھی خصوصی رحمت کی بات ہوتی تھی، کیونکہ ویسے تو سب کو مل رہی رحمت۔ مومن جب مانگ رہا ہے تو خصوصی رحمت مانگ رہا ہے، لیکن فرمایا من لدنک، تیری جانب سے ہو وہ خاص رحمت ہمیں عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے، بے شمار بے حساب نوازنے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے۔ تو ایمان ملنا یہ ایک نعمت ہے، اور پھر ایمان پہ ثابت قدم ہونا یہ اس کے بعد کی نعمت۔ ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت ملتی رہتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک نعمت دے دیتا ہے، بندہ جب اس کی قدر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کے بعد میں اس کے آگے کی نعمتیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی۔ اگر اسی نعمت کو وہ ہلکے میں لے لے تو پھر نعمت اس کی خراب ہو جاتی۔ ہاں، بندہ پھر توبہ کرے، رجوع کرے تو پھر سے اس کو وہ بحال کر سکتا ہے، لیکن یہ چیزوں میں بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، نعمتوں کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک نعمت دیتا تو وہ نعمت کو سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ تعرف النعم اذا اقیمت فاذا ولت عرفت فاذا ولت عرفت۔ فرمایا کہ نعمتیں تجہل النعم اذا اقیمت، نعمتیں جب ہوتی ہیں تو وہ پہچانی نہیں جاتی۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس رشتہ داریاں ہیں، والدین ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمایا ہے، یہ فراغت ہے آپ کے پاس کشادگی ہے مال کی، تو یہ نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نعمتیں جب ہوتی ہیں تو آدمی اس کو نہیں پہچانتا ہے، لیکن جب نعمت چلی جاتی ہے جب اس کو احساس ہوتا، بیماری جب آ جاتی ہے تو اس کو صحت کی نعمت کا احساس ہوتا، جب فقیری آ جاتی ہے تو اس کو اس کی فراخی کے دن یاد آتے ہیں، جب انتہائی مصروف ہو جاتا ہے آدمی تو جب وہ دن اس کو یاد آتے ہیں جب وہ پرسکون رہتا تھا، کچھ خالی وقت بھی اس کو ملتا تھا۔ تو نعمتیں جو ہے اس کو حفاظت سے رکھنا بہت ضروری
ضروری ہے۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھائی کہ ہم صراط مستقیم کی دعا کریں۔ پھر اس کے بعد دوسری صورتوں میں جو دعائیں ہیں اس میں ایمان پر ثابت قدمی کی دعائیں سکھائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہیں، اللہ کے سب سے قریب ہیں، آپ یہ دعا فرما رہے ہیں تو ہم مطلب کتنے زیادہ اس کے کیا بولوں ضرورت مند ہوں گے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے دلوں کو پھرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر اور تیری اطاعت پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو جمائے رکھنا تیرے دین پر، دین سے ہٹنا نہیں میرا دل، ہمیشہ دین پہ رہنا، ہمیشہ اسلام پہ رہنا، تیری اطاعت پہ رہنا۔ تو یہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ ایک مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہماری تفہیم کے لیے فرمایا، یعنی کوئی چیز ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری انگلیوں میں ہے، ہم اس طرح سے ہلکے سے ایک حرکت کر کے چیز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو وہ مثال دی اور فرمایا کہ رحمان کے قبضے میں ہے اسی طرح ہمارے دل، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے پھرا دیتا ہے۔ آپ کے دل میں وسوسہ ہے، آپ کے دل میں خرابی آ رہی ہے، گمراہی کی باتیں لوگوں کی اگر دل میں گھس جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں اور کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو حل فرما دیں۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور اپنے مسئلے حل کرا لیتے۔ آج بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ رحمان جیسے چاہے دلوں کو پھیرتا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کی جو بات میں نے کی وہ بھی آیت مبارکہ سے ہی ثابت ہے۔ بعض لوگوں کو تھوڑا سا عجیب لگا ہوگا یہ، لیکن یہ ثابت ہے اور یہ مجرب عمل بھی ہے۔ اب بھی اللہ کے بندے ایسے دنیا میں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کرتے ہیں، شرف ان کو اس بات کا ملتا ہے کہ حضور سے بات کریں، خواب میں بھی بیداری میں بھی۔ جن کا یہ مرتبہ نہیں ہے وہ معروضہ تو پیش کرتے ہیں، چاہے مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر یا پھر جہاں کہیں وہ دنیا کے کسی کونے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو کیا کریں؟ جاءوكَ، وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کریں۔ تین باتیں فرمائی، پہلے یہ فرمایا کہ جب وہ ظلم کریں تو کیا کریں؟ پہلے آپ کے پاس آ جائیں۔ دوسری بات فرمایا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے مغفرت کرو، مغفرت کی دعا مانگو، نہیں، فرمایا کہ آپ کے پاس آ جائیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اس کے بعد فرمایا واستغفر لهم الرسول، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت مانگے۔ اس کے بعد فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ ضرور بضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بندوں کو معلوم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے معلوم ہے، لیکن اس کا اظہار کب ہوگا؟ آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کیسے قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ بتا دیا۔ فرمایا کہ اگر وہ اس طرح کریں گے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ سے گناہ ہوا، آپ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، پہلے دل میں نادم ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو متوجہ ہونا ہے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اس کے بعد میں آپ کو رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، توبہ کرنا، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ معافی مانگنا۔ مغفرت کو طلب کرنا لفظی ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہوا مغفرت طلب کر رہے ہیں آپ، یعنی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ آپ اردو کے بھی الفاظ میں اگر اللہ مجھے معاف کر دے بولے تو یہ بھی استغفار ہے۔ استغفار بولے تو آپ عربی میں پڑھیں گے تو یہ استغفار نہیں ہے، وہ خصوصی الفاظ ہیں، اس کی فضیلت ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے الفاظ میں دل سے نادم ہو کے جو بھی لفظ منہ سے نکالیں گے وہی استغفار ہے۔ تو آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، صلاۃ و سلام کے نذرانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ تیسری بات آپ کے ذمے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بندے اس طرح کریں
کریں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. سوچیں آپ کہ میں اور آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور استغفار کریں, اللہ کی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں اور استغفار کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے درود پڑھ رہے ہیں, آپ ادب کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں, آنکھیں نم ہیں, دل آپ کا افسردہ ہے, آپ نادم ہیں اور اس بات کی امید ہے کہ حضور میرے لیے دعا کریں گے. اس کے بعد حضور آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ فلاں بن فلاں کو معاف کر دے. آپ سوچیں, آپ تصور کریں, یہ ایمانی لذت ہے. آپ صرف تصور کریں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ نام لے کے میں اس طرح کسی کا بولوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمائے. اور یہ ہوتا ہے واقع. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندے اس طرح کریں گے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ فلاں بن فلاں کو تو معاف فرما دے. تو فرمایا کہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو دیکھیں ہم جہاں بھی چلے جائیں, جو بھی مسئلہ ہو جائے, اسلامی احکام کو آپ دیکھیں, الگ الگ اینگل سے دیکھیں, مختلف طریقوں سے دیکھیں, آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے ذریعے رکھا ہے. محبوبوں کے ذریعے ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. آپ صالحین کے راستے سے جائیں, شہداء کے راستے سے جائیں, صدیقوں کے راستے سے جائیں, انبیاء کے راستے سے جائیں. ہاں مگر یہ کیا ہے؟ اسٹیپس ہیں. ایک عام آدمی ہے, وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اگر وہ اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ صالحین کے ساتھ رہے گا. صالحین میں سے کوئی ہوگا تو وہ ان کے اوپر والے درجے یعنی شہداء کے ساتھ ہوگا. شہداء کے درجے پہ کوئی ہوگا تو صدیقوں کے ساتھ ہوگا. صدیقین میں جو ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے. اب ایک نیچے درجے والا انبیاء کے ساتھ ہونا تو اس کے لیے محنت لگتی ہے اور وہ محنت ہے اعمال صالحہ. اعمال صالحہ کی محنت کے ساتھ ساتھ آدمی جب اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ صالحین میں شامل ہو جاتا ہے, پھر محنت کرتا ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے, شہداء میں وہ شامل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرماتا. اس کے بعد وہ صدیقوں میں ہوتا ہے, جب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کے ساتھ اٹھاتا ہے قیامت کے دن, جنت میں وہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو بزرگوں کے واسطے آپ کو دکھ جائیں گے. انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, کیوں کیا؟ انبیاء کا ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے اولیاء کا بھی ذکر فرمایا. آصف برقیہ جو تھے, جو حضرت بلقیس کا تخت اٹھا کے لائے تھے, کون تھے؟ نبی نہیں تھے, وہ ولی تھے, ایک عالم دین تھے. اصحاب کہف کا ذکر کیا, وہ کون تھے؟ اہل اللہ تھے, ان کی کرامتوں کا ذکر ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے نسبت جو ہے وہ ایک ایماندار کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کو بس آپ اتنا سمجھیں, موٹی سب سے اور باریکی سے میں نہیں سمجھا سکتی آپ کو, اس سے اور موٹا نہیں سمجھا سکتی کہ آپ کو مومن ہونا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے بول کے دل سے تصدیق کرنا ہے. تو دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ, اللہ کے محبوب ہے نا رسول, اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کا اقرار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے محبوبوں کے ذریعے ہی آپ کو جانا ہوگا. صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے میں نے کوشش کی, تفصیل سے آپ کو سمجھایا. امید ہے کہ معنی سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ, اور دوبارہ سے آپ لوگ اس کو پھر اگر سننا چاہ رہے ہیں میں ریکارڈنگ بھیج دوں گی, اس کو سنیے, دلوں میں بٹھائیے, آگے پہنچائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.